تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محسول لینے والے اور تسلیم تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ یوحنا راست بازی کے دلیل پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محسول لینے والوں اور کشتیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے۔ اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم دعا کریں۔ بحر و بر کے مالک اور خالق پروردگار راجب مہا دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر خداوند تو نے ہمیں یہ پرفضل بابرکت موقع دیا کہ ہم تیرے کلام اقدس کو پڑھ سکیں، سن سکیں۔ خداوند آج بھی اس بڑی برکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند میں اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے پاس لاتے ہوئے محنت کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے چھو کر اپنے جلال کی برکتوں سے معمور کر، تاکہ میں تیرے کلام کی منادی کرنے کا فضل پاؤں اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں۔ تو ہی ہمیشہ میری ساری کمزوریوں کو دور کرتا آیا ہے۔
اب بھی اپنے جلال کے خداوند پروں سے مجھے اپنے سائے میں دے اور مجھے اپنی عبوری میں آگے بڑھنے کی فضل دے، سننے والے کانوں کو مسح کر، تاکہ جب میرے کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو خداوند برکت پا کر عمل کرنے کی خداوند برکت پائیں اور سارا جلال یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں کلام اقدس کو پڑھنے، سننے اور قبول کرنے کے لیے بلایا ہے، اور یہ بڑی برکت اور بخشش ہے۔ ہم اس ایمان پر بھی اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے ہرگز اچھے نہیں جو آج کے دن کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں خدا کی بارگاہوں سے دور ہیں، لیکن یہ خداوند کا خاص فضل ہوا کہ آج ہم خدا کی بارگاہوں میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آج جو حوالہ جات آپ نے سنے، آج میں متی کی انجیل کی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور جو تمثیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس تمثیل میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ میں اور آپ اپنی موجودہ زندگی میں اپنے رویوں کو جان سکیں کہ ہمارے رویے ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے کام ہماری زندگی کو خدا کے نجات بخش منصوبے میں قائم رکھے ہوئے ہیں، یا ہم اس نجات بخش منصوبے سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ متی کی انجیل کی یہ جو تمثیل ہے، یہ خدا کی بیش بہا رحمت کی طرف مجھے اور آپ کو مائل کرتی ہے تاکہ ہم فرمانبرداری، توبہ اور خدا کے پیار کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے دلوں اور دماغوں میں اس پیغام کو جگہ دے سکیں کہ خداوند آج بھی مجھ سے جب کلام کرتا ہے تو وہ میری بہتری چاہتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں اس بات کو شاید کم سوچتے ہیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنے کام بگاڑے اور کتنے کام ہم نے سنوارے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے دن میں کتنے کام بگاڑے ہیں؟ شاید بہت کم لوگ اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں کہ ہم نے کتنے کام بگاڑے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، کام بگاڑنے والی بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے کر دیا تو میں نے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹھوس وجہ ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ جن چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس الجھاؤ میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جب تک ہم اس میں سے نکلیں گے نہیں، آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ جیسے گنجل دے اسی گنجے اور تو پہلے نکلیں گے تو پھر ہی گاہ بتائیں گے، اس کو پہلا کہ گاہ نہیں بڑھ سکتے۔ تو کلام مجھے اور آپ کو اس تمثیل میں اس بات کی طرف راغب کرتے ہوئے یہ سکھاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کس طرح سے دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر نجات بخش منصوبے کا حصہ بننا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو جب اس تمثیل کو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں تک جو مذہبی رہنما ہیں اور جو اس سے سوال پر سوال کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آئے 23ویں آیت سے 21ویں باب کی 23ویں آیت سے، تو آپ کو ایک ایسا واقعہ ملے گا جہاں پر وہ خدا کی سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو خدا یسوع مسیح ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اور وہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں۔ اور جب وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر خدا یسوع مسیح اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں اس تمثیل کے حوالے سے۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھ لیجئے کہ
کہ یہ بات جو ہو رہی ہے اس کے سیاق و سباق میں مذہبی رہنما ہیں جو یسوع پر کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، اور یسوع ان کے سوالوں کو بلائے طاق رکھتے ہوئے جب ایک سوال ان سے کرتا ہے تو انہیں جواب بھی اپنے ہی سوال کے مطابق دیتا ہے، اور یہ تمثیل رکھتا ہے کہ ایک پاکستان ہے، اس کا مالک ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ جو مالک ہے پاکستان کا، باپ جو ہے ان بیٹوں کا، وہ پہلے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا اور پاکستان میں کیا کر؟ کام کر۔ تو اس کا جواب کیا ہے پہلے والے بچے کا؟ میں نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ باپ سے جدا ہوا تو اپنے باپ کے سامنے جو کچھ اس نے کہا اس پر وہ پچھتایا، اور اس نے پچھتا کر پھر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب دوسرے بیٹے سے بھی جا کر اس نے یہی کہا کہ جا اور پاکستان میں، تو اس نے کیا کہا؟ زور سے بولتے کہ ہم سب یہی کرتے ہیں، اچھا جناب میں کرتا ہوں، اچھا جناب میں کرتا ہوں، لیکن وہ چلا گیا۔ نہیں، زور سے بولیے، وہ نہیں گیا۔ اب خدا یسوع مسیح نے پھر سوال کیا اور یہ کہا کہ اب بتاؤ کہ ان دونوں بیٹوں میں مقبول کون ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ کی فرما برداری کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب یہ بڑی اچنبے کی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو چھوٹی سی تمثیل ہے، اس تمثیل کے اندر جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سامنے رکھ کر اور مجھے اور آپ کو سکھانے کی خاطر، اپنے شاگردوں کو یسوع میں سکھانے کی خاطر اس تمثیل کو اس طور سے رکھا تاکہ میں اور آپ جان سکیں جو کلام مقدس کے پرانے عہد نامے میں لکھا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے میری نزدیکی چاہتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہوئے اس تمثیل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمثیل جو ہے وہ اگرچہ 2 بھائیوں کے رویے پر مبنی ہے، لیکن یہ بات وہی تاریکی اور روشنی کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ بات نیکی اور بدی کی بات کرتی ہے، یہ بات نافرمانی اور فرما برداری کی بات کرتی ہے۔ یہ تمثیل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں اور آپ خداوند خدا کے کتنے وفادار اور فرما بردار ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پہلا جو بیٹا ہے اس کو ہم کس رویے سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ گنہگار تھا؟ بولیے، کیا وہ گنہگار تھا؟ کیا ہو گیا ہے؟ جب اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ وہ ہو گیا گنہگار۔ جب اس نے اپنے باپ کی کیا کی؟ نافرمانی کی تو وہ کیا ہو گیا؟ گنہگار ہو گیا۔ جب باپ کے سامنے تو بچہ کھڑا ہو کر کے جا میں نہیں مانتا تیری گل، تو پھر کی ہوئے گا میرے ساتھ؟ کہ وہ بڑا خوش ہوئے گا اور آج آپ کے آج میں تیرے واسطے مرغا پکانا، آج میں تیرے واسطے جلیبیاں منگوانا ہے، بڑی میں تیری سیوا کرنا، چلا میں تینوں مارکیٹ لے جا، تیرے واسطے بوسکی کے کپڑے لے کے دیا گا، تینوں اچھی کھیڑی لے کے دیا گا۔ تو جب منڈا جب پینٹا شرٹا پانے والا ہوئے تو پھر کیا کہے گا کہ آج میں تینوں پینٹا شرٹا لے کے دینا، میں تینوں بوٹ شوٹ لے کے دینا کہ تو میرے حکم کی کیتی ہے انج کرے گا۔ پھر میں تو رب ساڈا کی کرے، دنیا کا باپ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، لیکن جب خدا کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا احسان پھر بھی ہم پر رہتا ہے۔ کیا وہ اپنی رحمتوں کو ہم سے کھینچ لیتا ہے؟ کیا اپنی سانس ہم سے لے لیتا ہے؟ وہ پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن سکھانے کی خاطر کہ دنیاوی طور پر جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اپنے باپ کی تو اسے کتنا دکھ لگتا ہے، اور وہ جسمانی باپ جو ہے اس کا رد عمل دیتا ہے، اور کبھی کبھی رد عمل کو چپڑ سے جتیاں نہ شروع ہو جائے۔
جوتا ہے اوپر سے جوتا جو ہے وہ ٹکا کے مار دے گا. میں نے تجھے پالا اور پوسا اور تجھے جوان کیا. گدھا کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی اور بیل اپنے مالک کی خدمت کو کہتے ہیں. لیکن تم مجھے باپ کہتے ہو لیکن باپ کی عزت. ہاں تو یہ وہ دکھ تھا جو باپ کو محسوس ہوا کہ جب میرے بیٹے سے کہا کہ جا کے پاکستان میں کام کر تو اس نے صاف انکار کر دیا. جب صاف انکار کر دیا تو دکھ ہوا اور اس دکھ کی وجہ سے وہ بیٹا گنہگار ہوا. جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے تو اپنے باپ کا دل دکھایا ہے, میں نے اپنے باپ کی محبت کو رد کیا ہے, میں نے اپنے باپ کی شفقت کو جو ہے وہ حقیر جانا ہے, میرے باپ نے مجھے پالا پوسا جوان کیا اور میرے لیے یہ پاکستان لگایا, اس کا مالک میں ہوں, یہ میراث میری ہے. یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب بچہ یہ سوچے کہ میرے باپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ میرے لیے بنایا ہے, وہ میری میراث ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اڑا دے گا اس کو جا کے مسلم بیٹے کی طرف. جو فرما بردار ہوتے ہیں, جن کی تربیت ہوتی ہے, وہ اپنی بات پر پچھتاتے ہیں اور پھر وہ لوٹ کر گیا اپنے باپ کی فرما برداری کے لیے اور جا کر پاکستان میں کام کیا. دوسرے بیٹے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا بیٹا ہم جیسے بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہونی میں کروں گا سارا کچھ, دعائیں بھی, کلام بھی, سب کچھ مسجد رہنماؤں کی طرف. ہاں جی میں کروں گا, لیکن کیا نہیں. وقتی طور پر باپ شاید اس کا جواب سن کر کیا ہوا؟ خوش ہوا. یہ صحیح ہے میرا بیٹا, یہ والا بیٹا کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن گیا وہ نہیں, وہ پچھتایا بھی نہیں. وہ اسی خوش فہمی میں تھا کہ میں نے باپ سے ہاں کر دی ہے اور باپ مجھ پر مہربان رہے گا. لیکن اس کے رویے میں باپ کی کیا تھی؟ بے قدری تھی, نافرمانی تھی. اس نے رد کر دیا باپ کی شفقت کو, حقیر جانا اس کے پیار کو, اور کام پر وہ نہیں گیا. آج میں اور آپ ان دونوں بیٹوں کی تصویر کو اپنی زندگی میں ذرا جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کچھ چیزیں خدا سکھانا چاہے گا کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیں. پہلے بیٹے کی طرف جب ہم اپنا دھیان لگاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے فرما برداری کی طرف جانا ہے. یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہا تھا کہ قسمیہ اور محصول لینے والے جو ہیں وہ لوٹ کر یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آگے, کیونکہ انہوں نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو تعلیم حاصل کی تھی لیکن اس پر عمل ہم بچنا چاہتے ہیں, تو وہ وہاں پر پہنچ گئے. لیکن جو اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں وہ کبھی یوحنا سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے, آنے والا ہے, تو نہیں رہی آپ کسی اور کی راہ دے کے کبھی یہ سوال یسوع مسیح سے بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے اس زمانے کے مذہبی لیڈران میں آج کے زمانے کے مذہبی لیڈران سے زیادہ مختلف نہیں. اسی لیے انبیاء اکرام کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ مذہبی لیڈروں کو بھی پیغام دیا جا سکے اور سماجی لیڈروں کو بھی کیا دیا جا سکے, پیغام دیا جا سکے. جس نے پچھتا کر توبہ کر لی وہ خدا کی نظر میں کیا ہو گیا؟ مقبول ہو گیا. تو پہلا بیٹا جو ہے وہ تائب دل بنا, وہ اطاعت کرنے والا بن گیا, وہ فرما بردار بن گیا, وہ قبولیت کی طرف چلا گیا, وہ خدا کی رحمت کی طرف چلا گیا, وہ اپنے باپ کی شفقت کے زیر سایہ آ گیا. جب کوئی پچھتا کر کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, میں نے یہ گناہ کیا ہے, وہ خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے, وہ اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے جس کا اس نے گناہ کیا ہے, تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے. خدا اسے کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے اور اس کو
اپنی حضوری میں اپنے معراج کا حصے دار بنا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا اسے بخشا, لیکن جتنوں نے اسے قبول نہ کیا میں تمہیں نہیں جانتا, یہ ان کے بارے میں وہ کہے گا. قرآن مقدس میں پہلے بیٹے کی اطاعت والی زندگی اور فرما برداری والے رویے کو دیکھتے ہوئے جب ہم دوسرے بیٹے کی زندگی پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو آپ اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں, میں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرتا ہوں زندگی پر, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سطحی ایمان کی بات کرتا ہے, یعنی اوپر سے, اندر سے, اوپر والے ایمان سے, اوپر والی باتوں سے, لبھانے والی باتوں سے, خوش کرنے والی باتوں سے, چاپلوسی کرنے والی باتوں سے. یہ ایک ایسے بیٹے کی تصویر ہے جو بنی نوع انسان کے اندر محبتوں کو بگاڑ دیتا ہے, چاہتوں کو برباد کر دیتا ہے, عزت کو تار تار کر دیتا ہے. یہ بیٹا جب اس نے انکار نہیں کیا, اقرار کیا اور پھر جا کر دوستوں میں مصروف ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی ساری چاہت محبت کو کیا کر دیا تھا, حقیر کر دیا تھا. اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اس کی قدر نہیں تھی. اسی طرح جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیری حضوری میں ہوں, تو یہاں پر موجود ہے, اور پھر ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں, پھر ہمارے ذہن کہیں اور پرواز کر چکے ہوتے ہیں, پھر ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم اس بیٹے کی طرح ہے جو سطحی ایمان رکھتا ہے, جو سطحی وفاداری ہے, جو عارضی طور پر ہاں کرتا ہے لیکن مستقل طور پر ایک نافرمان بیٹے کی کہانی کو پیش کرتا ہے. جو لوگ خدا کی حضوری میں اس کی جے جے کار تو کرتے ہیں لیکن اپنے رویے اور اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نام کی تحقیر کرتے ہیں, وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے بجائے وہ اس کی بےعزتی کرتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں قرآن مقدس میں جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مقدس میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا احوال آپ کو ملے گا جو منہ سے تو خدا کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ خدا سے کیا ہے, دور ہے. موجودہ کلیسیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, آپ اس تمثیل کے حوالے سے دو باتوں کو اپنے سامنے رکھیے کہ کتنے لوگ سطحی طور پر کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ دل سے کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنے آسمانی بات کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں. جب فلکر خط کی بات ہوتی ہے تو فلکر خط میں دوسرے بات میں جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ویسے ہی مزاج ان کو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا, تو مسیح یسوع کا مزاج سوائے فرما برداری کی اور کچھ بھی نہیں. اس نے بات بھی کیا کی تھی, فرما برداری, اور لکھا کیا ہے کہ کہاں تک وہ فرما بردار رہا, صلیبی موت, لعنتی موت گوارا کر لی, لیکن اس نے باپ کی محبت کو اپنی نہیں جانا. سطحی طور پر نہیں کہا کہ اچھا میں قربان ہونے کے لیے چلا جاؤں گا, لیکن اپنے اختیار استعمال کرنے شروع کر دیے. میں تو ہوا اور پانی کو جان سکتا ہوں, تو نجات کے کام کو بھی ایسے ہی کر دوں گا. لیکن جو نبیوں کی معرفت یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا تھا, خاص طور پر اگر آپ یشعیاہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر وہ تصویر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ذبح کرنے, جس طرح بڑے کو ذبح کرنے والے لے جاتے ہیں, اس طرح وہ بھی چلا گیا. یہ اس کے فرما برداری. قرآن مقدس میں مجھے اور آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے, جب ہم زبان سے تو اس کے قریب ہوں اور عمل سے اس سے دور ہوں تو پھر اس کی حضوری میں ہمارے لیے کوئی جگہ, کوئی مقام نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں یہ بات شاید کم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے اپنے ایمان کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ یعقوب کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان کیا ہے, مردہ. تو ہم شاید مردہ ایمان میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب میں ان باتوں کو دیکھتا ہوں تو قرآن مقدس میں یسوع مسیح مذہبی رہنماؤں کو صرف مذہبی رسومات تک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سے آگے یہ کچھ بھی
नहीं करते। ये बेवाओं और यतीमों के घरों को क्या कर लेते हैं? दबा देते हैं, उन पर हाकमियत जताते हैं, जबकि उनकी दाद रसी मोहब्बत के साथ करने के लिए उनको जो है वो कहा गया है। खुदा मुझसे और आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम उसकी बेबयान और रहमत जो है उस पर अपना ध्यान लगाएं। और ये तमसील हमें सिखाती है, बड़ी अजीब बात है कि हम जितनी बार भी भटक जाएं, वो हमें टार्च लेकर रास्ता क्या करता है? दिखा करना, ना बेटा इस तरफ नहीं जाना, ये वाला रास्ता है। हम थोड़ी देर चलते हैं लेकिन हमें नजर आता है सामने सगीर है, हाँ नहीं, फिर गुम होने की तरफ भागते हैं। खिदमतें तो तरह तरह की है, लेकिन रूह क्या है? हम उस एक रूह की फरमाबरदारी अगर कर पाएंगे तो खिदमतें भी कर पाएंगे, लेकिन फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो खिदमतें कैसे करेंगे? अमल और नियत दोनों किसकी तरफ से आते हैं? अभी हमने फिल्म में खत में पढ़ा, खुदा की तरफ से आते हैं। और जिनका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ जाता है वो तो पछता कर उसकी अधूरी में आ जाते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ा ही नहीं है वो कभी भी तौबा की तरफ मायल नहीं होंगे। वो अपने आप को बाइबल इधर लगा के घूमते हुए नजर तो आएंगे, लेकिन अमली तौर पर उनकी जिंदगी से खुदा अगर जाहिर नहीं होता तो फिर उनका बाइबल को बगल में दबा कर चलने का कोई फायदा नहीं। तो खुदा मुझे और आपको अपनी मोहब्बत याद दिलाता है जब मैं गलत काम कर रहा होता हूँ, जब मैं नाफरमानी कर रहा होता हूँ। पहले वाले बेटे ने जब नाफरमानी की तो उसे अपने बाप की शफकत याद आ गई, बाप का प्यार याद आ गया। मुझे और आपको क्यों याद नहीं आता? मैं और आप क्यों याद नहीं करते कि मिट्टी के इस बर्तन में अगर सांसें चल रही हैं तो वो उसकी चल रही है। वो जो जिंदगी मेरी रगों में है, वो जो जिंदगी मेरी सांसों में है, वो तो किसी और की वजह से है, और मैं उसको बुलाकर रद्द करके बैठा हुआ हूं। उसकी मोहब्बत को याद करें। मेरे लिए और आपके लिए ये मौका होगा कि मैं और आप आज उसके फसल को अपने सामने रखें, आमीन कहना शुरू करें। कहे खुदावंद फरमा तेरा बंदा हाजिर है। हाजिर कैसे होगा? ऐसे नहीं है हाजिर जैसे हम इधर आकर है, हम कहते हैं यीशु तूने फरमाया जहाँ 2 या 3 मिलकर तेरा नाम लेते हैं मैं वहां पर क्या हूँ? किस किस का ईमान है कि यीशु यहाँ पर मौजूद है? सबका ईमान है कि यीशु यहाँ पर। तो आप में से कितने यीशु के पास है? बोल नहीं आप डामाडोल वाले गाते हैं ना, कैसी है कहते यीशु मौजूद है, लेकिन असी हो रहे हैं वहां के। जब यहां से आवाज आएगी, जब दिल में पाकीज़गी होगी तो फिर आएगा आमीन। खुदावंद तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ हूं। फिर हमारी जिंदगी में किसी के लिए बदगुमानी पैदा नहीं होगी। बदगुमानियां कैसे पैदा होती हैं? इसी वजह से पैदा होती हैं कि हमने खुदा के एहकाम, खुदा के प्यार को एक तरफ रखा हुआ है। उसी दफा मैंने कहा कि बड़े गुनाह माफ हो गए, बड़े कर्जे माफ हो गए, लेकिन दूसरे का गिरेबान पकड़ के गए, चल थोड़े से मेरे पैर दे। खुदा हमारे बड़े गुनाह माफ कर देता है और हम एक दूसरे के छोटे छोटे गुनाह माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। और कभी कभी तो हम ऐसा करते हैं कि उस एक गुनाह की पूरी मूवी बनाते हैं और फिर मजे ले लेकर एक दूसरे को सुनाते हैं, अच्छा उसने ये किया, अच्छा उसने ये किया। और ये वो सतही ईमान है, ये वो नाफरमानी वाला ईमान है जो दिल से दूरी है और जुबान से नजदीकी है। खुदा ऐसे ईमान से मुझे और आपको पता है क्यों बचाना चाहता है? क्यों बचाना चाहता है? सुनिए, देखें कलाम मुक़द्दस में जब हम इस बात की तरफ ध्यान लगाते हैं तो खुदा हमें खबरदार करता है। दूसरे बेटे के रवैये से हमें क्या करता है?
خبردار کرتا ہے کہ بچے یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے کہ تو نے اقرار تو کیا لیکن گیا نہیں ہے، تو نے خدا کی حضوری میں آ کر اس کے بیٹے کے بدن اور خون میں شراکت تو پائی لیکن اس کی قدر نہ کی، تیری رگوں میں مسیح کا بدن اور خون دوڑا لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی، تو پھر وہی لڑائی جھگڑے مار کٹائی برائیاں خوف حسد کی طرف چلا گیا، تو تو نے اس پاک مذہبے پر ان چیزوں کی کیا کر دی؟ بے حرمتی کر دی۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ خدا کے عظیم خادم ٹوٹنی روڈوٹ نے ایک بات ہمیں یہ سکھائی تھی کہ اگر کسی نے پاک شراکت لے لی ہے تو عبادت کے آغاز میں جب تک وہ اجتماعی طور پر گناہوں کے اقرار میں شامل نہ ہو وہ اس ٹیبل پر بھی نہ آئے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار جماعتی طور پر نہیں۔ تو سطحی ایمان ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں نا خدا بہت مہربان ہے، تو رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بہت گناہ ہوا تو وہاں پر بہت ہے فضل ہوا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ پھر کرتے رہیں تاکہ ہم پر فضل زیادہ؟ بہت سارے لوگ تو میرے خیال میں یہی سوچتے ہیں، مسلم صاحب کا تو غلط ہے، بہت سارے یہی سوچتے ہیں تو خدا معاف کرنا ہے، وہ کی کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن خدا مجھے اور آپ کو اس منافقت اور ریاکاری سے خبردار کرتا ہے کہ ہم نے اس دوسرے کی مانند نہیں بننا، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کو عملی جامہ پہنا ہے۔ لوگ اس بات کو کم سمجھتے ہیں۔ بات میں نے شروع میں کی کہ مذہبی اور رہنماؤں نے سوال کیا اور جواب دینے کے بجائے یسوع نے ان سے سوال کیا اور انہیں یہ تمثیل بتائی اور انہیں ان کا کردار ان تک پہنچا دیا کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن یسوع مسیح نے اپنی ساری تعلیم میں جتنے بھی سوال کیے یا جو کچھ بھی سکھایا اس نے یہ کوشش کی کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ دل سے اس بات کو سمجھنا شروع کرے اور آمادہ ہو کہ وہ توبہ کی طرف آئے۔ زبردستی نہیں، زبردستی کرنا چاہتا تو اگر مردے کو آواز دے سکتا ہے تو گناہ سے مرے ہوئے کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب میں اور آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھ جائیں گے، جائزہ لیں گے کہ خدا کی پکار میرے لیے اور آپ کے لیے فرما برداری کے لیے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی بے مثال لازوال محبت میں بنا پائیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سطحی ایمان سے نکل کر ایک فرما بردار ایمان کی زندگی بسر کریں؟ کیا آج آپ سطحی طور پر یا زبانی کلامی یسوع کے پیروکار بننے کے بجائے دل سے بننا چاہتے ہیں؟ ابھی تو اس سے پہلے تو آپ سب نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے، ابھی پھر آپ پرستار بننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو آج میں آپ سے آخری کرنے لگا ہوں آج کی اس سٹنگ میں، اس نشست میں۔ ہر بار جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مخاطب آ جائے تو ہر بار ہی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، آج میں توبہ کرتا ہوں، میں نجات پانا چاہتا ہوں۔ کیا پچھلی دفعہ اس نجات پر ایمان نہیں؟ کیونکہ سطحی ایمان ہوتا ہے، اس لیے بار بار شفا کی ضرورت ہے۔ میں کبھی کبھی جب کلام کو پڑھتا ہوں تو یہ بات بھی سوچتا ہوں کہ اتنے دکھ کے باوجود، اتنی مصیبت کے باوجود پولوس کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ خوش رہو؟ پھر کہتا ہوں کیسے کہتا ہے؟ یہ صرف وہی کہہ سکتے ہیں جو واقعی میں فرما بردار ہے، جو سطحی ایمان نہیں رکھتے، جو صرف باتوں سے خدا کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، جو عمل سے پسند کرتے ہیں، وہ اندھیر کوٹری میں بھی اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں؟ آئیے اس طرح کو بتائیں، خدا کے روح میں دعا کریں اس سے کہ خدا میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے بیٹے کی طرح
توبہ والا دل پاؤں اور واپس تیری طرف لوٹ جائیں اور تیرے کلام کی طرف اپنا بنا لیں۔ خدا اس پیغام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنے کلام میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تیری وفاداری، تیری فرما برداری میں، تیری محبتوں میں خداوند اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ہم نے تجھ سے جدا نہیں ہونا بلکہ تیرے بتائے ہوئے خداوند احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ نہ صرف ہم اے خداوند تجھ سے محبت رکھیں بلکہ خداوند اپنے ہم جنسوں سے بھی رپوشی اختیار نہ کریں، بلکہ ان سے بھی تیری الہی محبت کو عملی طور پر، جس طرح تیرے بیٹے نے عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا اور مریم انسان کے گناہوں کی خاطر صلیب اٹھا کر اپنا خون بہایا، مجھے اور آپ کو خداوند یہ ہمت اور قوت دے کہ ہم بھی تیرے جلال میں تیرے بیٹے جیسے مزاج کو پا کر تیری فرما بردار زندگی میں لوٹ آئیں۔ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔